مسیح یسوع کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزوں، سوال و جواب کا یہ سلسلہ شروع کرنے کا مقصد ان تمام عزیزوں تک کلام خدا کو پہنچانا ہے جو پڑھ لکھ نہیں سکتے۔ اس پروگرام کے وسیلہ سے آپ کلام خدا کو بڑی آسانی سے سیکھ اور سمجھ سکیں گے۔ تو چلتے ہیں سوال و جواب کے سلسلے کی طرف۔ عزیزوں، سوال و جواب کے سلسلہ میں آج ہم پیدائش کی کتاب اس کا باب نمبر 4 میں سے سوالات لیں گے اور ان کے جوابات کلام مقدس کی روشنی میں سے ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا سوال، آدم کے سب سے بڑے بیٹے کا کیا نام تھا؟ آپشن اے ہنوک، آپشن بی قائن، آپشن سی سیت، آپشن ڈی ہابل۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی قائن، جس کا حوالہ ہمیں پیدائش کی کتاب باب نمبر 4 آیت نمبر 1 میں ملتا ہے۔ اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائن پیدا ہوا۔ تب اس نے کہا، مجھے خداوند سے ایک مرد ملا۔ سوال نمبر 2، ہابل خداوند کے واسطے کیا ہدیہ لایا؟ آپشن اے بھیڑ بکریوں کے پلوٹے بچے، آپشن بی بیل، آپشن سی کھیت کا پھل، آپشن ڈی کمریوں کے 2 بچے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے بھیڑ بکریوں کے پلوٹے بچے، جس کا حوالہ ہمیں پیدائش کی کتاب باب نمبر 4 اور آیت نمبر 4 میں ملتا ہے۔ اور ہابل بھی اپنے بھیڑ بکریوں کے کچھ پلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا، اور خداوند نے ہابل کو اور اس کے ہدیہ کو منظور کیا۔ سوال نمبر 3، قائن نے ہابل کو کہاں پر قتل کیا؟ آپشن اے باغ عدن میں، آپشن بی کھیت میں، آپشن سی پہاڑ پر، آپشن ڈی جنگل میں۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی کھیت میں، جس کا حوالہ ہمیں کتاب مقدس میں پیدائش کی کتاب باب نمبر 4 آیت نمبر 8 میں ملتا ہے۔ اور قائن نے اپنے بھائی ہابل کو کچھ کہا، اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قائن نے اپنے بھائی ہابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ سوال نمبر 4، قائن نے خداوند کے حضور ہدیہ میں کیا پیش کیا؟ آپشن اے کبوتروں کے 2 بچے، آپشن بی مینڈھا، آپشن سی کھیت کا پھل، آپشن ڈی سوختنی قربانی۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی کھیت کا پھل، جس کا حوالہ ہمیں پیدائش کی کتاب باب نمبر 4 آیت نمبر 3 میں ملتا ہے۔ چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا۔ سوال نمبر 5، ہابل کا پیشہ کیا تھا؟ آپشن اے چرواہا، آپشن بی بڑھئی، آپشن سی لوہار، آپشن ڈی کمہار۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے چرواہا، جس کا حوالہ ہمیں کتاب مقدس میں پیدائش کی کتاب باب نمبر 4 آیت نمبر 2 میں ملتا ہے۔ پھر قائن کا بھائی ہابل پیدا ہوا، اور ہابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا۔ سوال نمبر 6، جب خدا نے قائن سے پوچھا کہ تیرا بھائی کہاں ہے تو اس نے کیا جواب دیا؟ آپشن اے میرا بھائی مر چکا ہے، آپشن بی میرے بھائی کو جنگلی جانوروں نے مارا ہے، آپشن سی اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے، آپشن ڈی مجھے معلوم نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی مجھے معلوم نہیں، جس کا حوالہ ہمیں پیدائش کی کتاب باب نمبر 4 آیت نمبر 9 میں ملتا ہے۔
तब खुदावंद ने कायन से कहा कि तेरा भाई हाबल कहाँ है? उसने कहा, मुझे मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूं? सवाल नंबर 7, खुदावंद खुदा ने कायन को क्या सजा दी? ऑप्शन ए, तू कभी देख नहीं सकेगा। ऑप्शन बी, तू भी कत्ल किया जाएगा। ऑप्शन सी, तुझे जमीन अपनी पैदावार ना देगी। ऑप्शन डी, तू जिंदगी को ना देखेगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तुझे जमीन अपनी पैदावार ना देगी, जिसका हवाला हमें पैदाइश की किताब बाब नंबर 4 आयत नंबर 12 में मिलता है। जब तू जमीन को जोतेगा तो वो अब तुझे पैदावार ना देगी और जमीन पर तू खाना खराब और आवारा होगा। सवाल नंबर 8, आदम के दूसरे बेटे का क्या नाम था? ऑप्शन ए, सेम। ऑप्शन बी, हाम। ऑप्शन सी, सेत। ऑप्शन डी, हाबल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हाबल, जिसका हवाला हमें किताब मुकद्दस में पैदाइश की किताब बाब नंबर 4 आयत नंबर 2 में मिलता है। फिर कायन का भाई हाबल पैदा हुआ और हाबल भेड़ बकरियों का चरवाहा और कायन किसान था। सवाल नंबर 9, जब खुदा ने कायन को सजा दी तो कायन ने क्या जवाब दिया? ऑप्शन ए, मैं अपने गुनाह का कफारा दूंगा। ऑप्शन बी, मुझे सजा कबूल नहीं। ऑप्शन सी, खुदा मुझे माफ कर दे। ऑप्शन डी, मेरी सजा बर्दाश्त से बाहर है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मेरी सजा बर्दाश्त से बाहर है, जिसका हवाला हमें पैदाइश की किताब बाब नंबर 4 आयत नंबर 13 में मिलता है। तब कायन ने खुदावंद से कहा कि मेरी सजा बर्दाश्त से बाहर है। सवाल नंबर 10, कायन का पलोठा बेटा कौन था? ऑप्शन ए, नूह। ऑप्शन बी, सेत। ऑप्शन सी, हनूक। ऑप्शन डी, याफत। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हनूक, जिसका हवाला हमें पैदाइश की किताब बाब नंबर 4 आयत नंबर 17 में मिलता है। और कायन अपनी बीवी के पास गया और वो हामला हुई और उसके हनूक पैदा हुआ और उसने एक शहर बसाया, उसका नाम अपने बेटे के नाम पर हनूक रखा। सवाल नंबर 11, कायन पेशा के एतबार से क्या था? ऑप्शन ए, किसान था। ऑप्शन बी, मजदूर। ऑप्शन सी, चरवाहा। ऑप्शन डी, कुम्हार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, किसान था, जिसका हवाला हमें पैदाइश की किताब बाब नंबर 4 आयत नंबर 2 में मिलता है। फिर कायन का भाई हाबल पैदा हुआ और हाबल भेड़ बकरियों का चरवाहा और कायन किसान था। सवाल नंबर 12, जब कायन खुदावंद के हजूर से निकल गया तो जाकर किस इलाका में रहने लगा? ऑप्शन ए, नूद में। ऑप्शन बी, मिस्र में। ऑप्शन सी, मुल्क के सन्नार में। ऑप्शन डी, बैतलहम में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नूद में, जिसका हवाला हमें पैदाइश की किताब बाब नंबर 4 आयत नंबर 16 में मिलता है। सो कायन खुदावंद के हजूर से निकल गया और अदन के मशरक की तरफ नूद के इलाका में जा बसा। सवाल नंबर 13, आदम के तीसरे बेटे का क्या नाम था? ऑप्शन ए, यारद। ऑप्शन बी, हनूक। ऑप्शन सी, लमक। ऑप्शन डी, सेत। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सेत,
جس کا حوالہ ہمیں کتاب مقدس میں پیدائش کی کتاب باب نمبر 4 آیت نمبر 25 میں ملتا ہے۔ اور آدم پھر اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کے ایک اور بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام سیت رکھا، اور وہ کہنے لگی کہ خدا نے حابل کے عوض جس کو قائن نے قتل کیا مجھے دوسرا فرزند دیا۔ سوال نمبر 14، جب انوس پیدا ہوا تو لوگ خدا کے کس نام سے دعا کرنے لگے؟ آپشن اے الوہیم نام سے، آپشن بی ادونائی نام سے، آپشن سی یہوہ نام سے، آپشن ڈی کبریا نام سے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی یہوہ نام سے، جس کا حوالہ ہمیں پیدائش کی کتاب باب نمبر 4 آیت نمبر 26 میں ملتا ہے۔ اور سیت کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے انوس رکھا۔ اس وقت سے لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے۔